جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے مہلت دی ہے کہ ہم اکتوبر کو کریں گے الوداع اور نومبر کو کہیں گے ویلکم. اور اللہ کا شکر ہے کہ نومبر کچھ آسانیاں انڈیکیٹ کر رہا ہے, کافی آسانیاں انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو خود بھی احساس ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ جو جتنی بمباری یا 21 توپوں کی سلامی ملنی تھی, وہ سفر تھا 13 اکتوبر تک کا سفر تھا, جو کہ آپ نے اور ہم نے مل جل کے ایک دوسرے کا دکھ بانٹ کے ریزولو کر لیا, یا چلیں ہم گزار آئے اس سفر کو. پلیز میری اینک کو مائنڈ مت کیجیے گا, یہ فیشن کی چیز بالکل نہیں ہے. میرے سامنے بالکل اے سی ہے, اور جب سے میری آنکھ کی سرجری ہوئی ہے نا, وہ اتنی تھرو پڑتی ہے کہ میری آنکھ اٹکنے لگ جاتی ہے, ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے. تو میرے لیے کئی بار کیمرے کو فیس کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ایک ہفتہ اور آپ کو برداشت کرنی پڑے, پھر یہ آپ کی سے جان چھٹ جائے گی. تو تھوڑا سا اس کو میں نے اس لیے لائٹ ٹنٹ والا لیا ہے, جس کو میں روم کے اندر لائٹس کے ساتھ لگا سکوں. تو خیر, ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے یہ ہفتہ کون سا ہے. 29 اکتوبر سے میں اسے شروع کر رہی ہوں, اور 6 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. کیا میسج ہے 12 ستاروں میں, اس کے لیے تو آپ کو 12 ستارے سننے پڑیں گے. سب سے پہلے جو مجھے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے میری عاجزانہ اور پیار بھری درخواست ہے کہ پلیز اپنی اور میرے درمیان میں اگر آپ نے دوریاں مٹانی ہے نا, تو یہ جو ریڈ آئیکن کا بیل ہے نا, اس کو پلیز پش کر دیجئے, تاکہ مجھے آپ کے گھر بیل بجا کے نہ آنا پڑے, مجھے گھر کے باہر آپ کے کھڑے ہو کے انتظار نہ کرنا پڑے. اپنے پیاروں سے بھی کروائیے. جتنا قبیلہ بڑھتا جائے گا, میرے کام کا مورال اتنا ہائی ہوتا جائے گا. تو مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کے ساتھ کی, کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ہماری بڑھائیے چیزوں کو, تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے, ہمارا کنیکشن ایک آپس میں بلڈ اپ ہوتا جائے. تو پلیز ہمارے درخواست کو مجھے یقین ہے آپ رد نہیں کریں گے, اور اپنے پیاروں سے بھی سبسکرائب کروائیے. صرف سنیے نہیں, سبسکرائب کا بٹن دبائیے, تاکہ میرا اور آپ کا ایک, وہ کہتے ہیں نا جیسے جب نکاح ہوتا ہے تو وہ آپ کا ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ریڈ بٹن ہے, یہ میرا اور آپ کا ایک سمجھے ایک پکا کانٹریکٹ ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ جی جو نئے جوائن کرنے والے لوگ ہیں, ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. یہ جو نمبر ہے نا رائٹ سائڈ والا, پلیز اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں نہ ہو. اگر آپ اس نمبر پہ آ گئے ہیں, بک ہو گئے ہیں, تسلی رکھیے آپ سیف ہینڈز میں ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی وہ اللہ نہ کرے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے, لیکن آپ سیف ہینڈز میں ہیں. یہ جو نمبر ہے لیفٹ سائڈ والا, یہ فار کمپلینٹس نمبر ہے. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ میں ڈیلے آ رہا ہے, یا ہم کوئی لاپرواہی ہو گئی ہے, آپ کو جواب نہیں آ رہا, تو اس نمبر پہ آپ مجھے کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں بذریعہ ٹیکسٹ جو ہے نا, آپ اس پہ کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں. یہ فار کمپلینٹس نمبر ہے. تو دونوں نمبرز آپ کے پاس آ گئے. وزٹنگ یاد رکھیے, ایک ہفتے اگر اپوائنٹمنٹ بک کرایا تو نیکسٹ ویک میں باری آئے گی. صرف 2 دن میں نے وزٹنگ کلائنٹس کرنے ہوتے ہیں, وینسڈے یا تھرسڈے. اگر آپ نے ملنا ہے تو آپ جو ہے لاسٹ ویک میں اپنی اپوائنٹمنٹ کو بک کرا لو گے, اور پھر نیکسٹ وینسڈے تھرسڈے میں ہم آپ کو لاک کر لیں گے. تو جی یہ تھا پہلے ہم سے میرے تک پہنچنے کا طریقہ. اور جو ہے پلیز اس نمبر کے علاوہ میں کسی بھی میڈیم پہ آنسریبل نہیں ہوں. یہ ادارہ سامیہ خان لاؤنج کا ڈسکلیمر دیتا ہے. کوئی آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس نمبر کو بار بار دیکھ لیجئے گا اعتبار کرنے سے پہلے. پھر میں ہمیشہ کہتی ہوں, بڑا ہی محدود سا علم ہے, 4 علم ہیں, بڑی محدود سے ہیں. ایسٹرولوجی, نیومرولوجی, پامسٹری, کارڈز. ٹیرو کارڈز نہیں ہیں. یہ ایک ایرانی علم ہے. جب آپ ملتے ہیں تو اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اس میں کیا لاجک ہے. دوسری بات جو ہے یہاں پہ کہ یاد رکھیے, غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا. تو اس کے لیے ہم ایک ہی نعرہ مار سکتے ہیں کہ قسمت کو بدلنے کی بات کریں گے, وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گی. اگر آپ قسمت کو سمجھ کے رہنمائی لے کے چلنا چاہو گے,
تو وہ اس کو شاید اللہ وہ اس پہ آپ کو گنہگار نہیں ہو رہے، اور اگر یہ گنہگار ہو رہے ہوتے نا تو شاید میں یہ کام نہ کر رہی ہوتی. میرا ضمیر بہت مطمئن ہے اس کام کو کرتے ہوئے کہ میں کہیں پہ کہیں بھی ایگزیجریشن، مبالغہ آرائی یا میں اس چیزوں سے کام نہیں لیتی. اور سب سے بڑی بات، میں اپنے کام میں جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ لوگ اتنے سینسیبل ہو چکی ہے آڈینس. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے پہلا انٹرویو دیا جیو کو، نادیہ خان شو کرتی تھی دبئی سے، تو نادیہ خان نے پول کرایا کہ کیا سامیہ خان ہمارے شو پہ آپ کو چاہیے. تو میں نے پہلے دن تو علم کی سائنس جب سمجھائی تو لوگوں نے جو لکھا مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیسی ہیں کیسی نہیں، ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گی. تو یہ میرے لیے اتنا بڑا کمپلیمنٹ تھا. یہ بات ہے 2009 کی. تو اس وقت لوگوں کا ایک ٹرسٹ میرے پہ تھا، اور اللہ میرے کا اتنا صد شکر ہے، میں اس رب کے صدقے ہی جاؤں کہ وہ آج بھی آپ کا اور میرا ٹرسٹ کا رشتہ بنا ہوا ہے، اور میرا رب اس کے میرے جاتے وقت تک اس کو آپ کے ساتھ قائم رکھے. تو بڑے محدود سے علم ہے جی. قسمت کو بدلنے کی بات، شرک کے زمرے میں نہ جائیے، نہ ایمان سے خارج ہوں. اس چھوٹی سی دنیا کے لیے کیوں اپنا ایمان ہم کمزور کریں یا خراب کریں. تو رہنمائی لینے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی بار جان لینا کافی ہے. میں کبھی نہیں کلائنٹس کو کہتی کہ بار بار میرے پاس چکر لگائیے، یہ جھوٹ میں نے کبھی بھی نہیں بولا. آپ لوگ گواہ ہیں جو مجھے ایکسپیرینس یا میرے ساتھ ملاقات یا جو ہے فون پہ سیشن کرا چکے ہیں. آپ میری گواہی نیچے کمنٹس میں لکھیے کہ سامیہ خان ایسی ہیں. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرا یہاں پہ ساتھ دو گے کہ میں نے کبھی لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کیا. تو اب ہم چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف. ہوتی ہے ملاقات، چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد ہوتی ہے 12 ستاروں میں ملتے ہیں. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور پہلا ستارہ زون سی میں ہم آ چکے ہیں. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس. اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، آپ بالکل اس ستارے سے اپنی جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. ڈیٹس پہلے نوٹ کر لیجئے. سیجیٹیرینس 29 اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں اینڈ 6 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جی کیسا رہے گا یہ ہفتہ جو ہے ہمارے سیجیٹیرینس کا. 29 اور 30. ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ جاب ہاؤس بھی سیف ہے آپ لوگوں کا، ہیلتھ ہاؤس بھی سیف ہے. ایک ہی مجھے بار بار جو اس میں انڈیکیشن آتی ہے کہ وزن ایزیلی آپ پٹ آن کر سکتے ہیں، اس کا ایک خطرہ بہرحال یہاں پہ موجود ہوتا ہے. 29 اور 30 یہ 2 دن تھوڑا سا آپ کو سلو ضرور کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ اتنا سالڈ ستارہ موجود ہے کہ ہوپ فلی کچھ نقصان نہیں ہوا ہوگا. کسی قسم کا کوئی ہیلتھ ایریا میں یا ورک ایریا میں کوئی پریشر نہیں آیا ہوگا انشاءاللہ. 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو پھر آپ ہمیں بالکل بہتر نظر آتے ہیں. آپ ہمیں ایزی موڈ میں نظر آتے ہیں، آسانی ہے وہاں پہ. اس وقت جو ہے گھر کے ماحول میں آپ ہمیں ایک وہاں سے پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ نظر آتے ہو. 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر. دین 2, 3 اینڈ 4 نومبر یہ پھر ایسی ہیں کہ تھوڑا مالی دباؤ آپ پہ ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے ادھر تنخواہ آئے، ادھر لینے والے تیار ہوں، اور یہ چیز تھوڑی سی انوئی بھی انسان کو کر دیتی ہے. تو ان 3 ڈیٹس میں مالی معاملات کے نام سے جو بھی معاملہ ہو اس میں آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے. یعنی اپنی قیمتی چیزوں کا خیال بھی رکھیے، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت بھی کیجیے. یہاں پہ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ کی امان ہو، اللہ کی آپ پہ جو ہے اس پہ پناہ میں ہوں آپ. اچھا جی. 5 اور 6 نومبر اینڈ دین آنورڈز 11 نومبر تک آپ سیف ہو جاتے ہیں. تو آنے والے اس میں آپ کے لیے بہتر خبریں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے سیجیٹیرینس کاروبار میں ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں یا اس میں ہیں پولیٹیشنز ہیں جو سیجیٹیرینس، کیونکہ ستارہ یہاں فال کی حالت میں تھا، جذباتی ہو کے کہیں اوور ریئیکٹ نہیں کرنا تاکہ ایویں بدنامی نہ ہو آپ لوگوں کی، یا جلد بازی میں کسی کاروباری کانٹریکٹ کو گو ہیڈ نہیں دینا،
یہ ٹائم 10 اکتوبر سے شروع ہوا تھا سیجیٹیرینس، اور اگلے ویک میں یہ جان چھوڑ دے گا. پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں بھی آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا ریلیف کی میجر خبر اگلے ہفتے میں مل جائے گی. اس کے بعد جو ہے 1 ستارے کو میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں سیجیٹیرینس کے دوستی کے معاملات ہوں، یعنی جو بھی آپ کا فرینڈشپ ایریا ہوتا ہے، آپ کی محبت کے معاملات ہوں، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ دنیاوی معاملات ہوں، اس میں آپ نے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہیے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مڈ آف اکتوبر سے جو ایک نیگیٹو ہائپ بن گئی تھی وہ تو نکل گئی ہے. اور اگلے ہفتے یہاں پہ ایک پازیٹیو ستارہ آئے گا پہلی بار جب سے 17 جولائی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کافی حد تک ان معاملات کو کام ڈاؤن کرے گا. تب تک آپ نے اس کو اپنی عقل سے ذرا چلانا ہے. ریلیف اگلے ہفتے 1122 کی شکل میں یہاں انشاءاللہ ریسکیو کرنے آپ کو پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں سیجیٹیرین ستاروں کی گلیکسی اس وقت آپ کو پازیٹیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مینٹلی بھی روشنیاں دے رہی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کو مینٹلی پازیٹیو کر رہی ہے. تو اس روشنی سے فائدہ اٹھائیے. اپنی سیڈ سول کو جو بہت جلدی ڈس اپوائنٹڈ بھی ہو جاتی ہے، اتنی جلدی خوش فہمی بھی اس کو آ جاتی ہے. تو ان دونوں معاملات میں ذرا سا وہ بیلنس ہو جائے گا. اس کے علاوہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں سیجیٹیرینس، تو ہمیں جو ستارے کی ایک روشنی ہے وہ آپ کے فیملی ایریا کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ کے فیملی ہاؤس کے اندر وہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو یہاں پہ ایک وارننگ دیں کہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اپنے فیملی ہاؤس کے اندر. بہت سارے سیجیٹیرین ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے حالات کو بہتر کرنے کی پازیٹیو کوشش میں ہوں، لیکن اس کوشش کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا آفٹر 3 to 4 months. تو یا تو لگے رہیے، ڈسہارٹ نہ ہوئیے گا. بہت سارے لوگوں کو گھر بدلنے کے مواقع مل سکتے ہیں، گھر بنانے کی بنیادیں ڈل سکتی ہیں. تو یہ بھی امکانات بہت سٹرونگ ہیں سیجیٹیرینس. اس کے علاوہ آپ کو پہلے کہا کہ بس وزن پٹ آن کرنے کی انڈیکیشن ہے، لیکن ایک ستارہ جو ہے جسمانی ہیلتھ کو بھی بہتر کر رہا ہے اور ذہنی صحت کو بھی بہتر کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے، دماغ کا ہیلدی ہونا. اور دماغ ہیلدی ہو تو باڈی اپنے آپ ری ایکشن میں جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ دینا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا، اللہ کرے جو ہمارے سیجیٹیرینس متلاشی ہیں کوئی اچھی جاب اپرچونٹی کے، اللہ ان کے راستے کھولے. آپ نے بس یہ کوشش آپ کا فرض ہے کہ کوشش آپ نے کرنی ہے. انشاءاللہ ریوارڈ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کو مل ہی جائے گا رب کے حکم سے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون، یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں. تو جی کیپریکون یعنی برج جدی، اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں جے سے جویریا والا، جی سے گرل والا جی، گارجیس والا جی، زیبرے والا، یا جو ہے اور کیا ہوتا ہے ظفر والا، یا جو ہے ظفر والا تو گاؤں کا نام ہی آ جاتا ہے، زبیر ہو گیا. تو جن کے نام اس انیشل سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بالکل کیپریکونین سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے جو کہ ہمیں آپ کو انفارم کرنی ہے. شروع ہوتی ہیں یہاں پہ 29 اکتوبر سے شروع ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں 6 نومبر پہ جا کے. تو شروع کرتے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ڈیٹس آپ نے نوٹ کر لی. 29 اور 30 میں دعاؤں کی ساتھ بھی تھی جو کہ آپ تک الگ سے ویڈیو آ گئی. اللہ کرے آپ نے سارے معاملات کے لیے دعا کی ہو. اس وقت ستارے کی روشنی سے آپ کے کیپریکونینس کے بچوں کی طرف سے پیارے حالات نظر آتے ہیں، بچوں کی طرف سے سرخرو ہونے کے معاملات نظر آتے ہیں، یا آپ کے معاملات نظر آتے ہیں آپ کے رومانس ایریا میں کوئی خوبصورت کلک جو ہے وہ آپ کے لیے ہوتا ہوا یہاں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ رومانس ایریا یا اور وہ لوگ جو سپورٹس میں ہیں یا کریٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں، آپ کو بہت گروتھ کے مواقع مل سکتے ہیں. یہ ٹائم اویل کریجئے جون 2024 تک. تو اگر آپ اپنی گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں، سپورٹس میں ہیں، آپ کسی کریٹیو میڈیا جیسے ہو گیا، تو ان لائنز میں اس وقت آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کریں گے اس ستارے کی پریزنس میں.
31 آف جو ہے اکتوبر اینڈ 1 نومبر تھوڑا سا صحت پہ لوڈ ڈال رہی ہیں. جب ہیلتھ پہ لوڈ آئے گا تو کام بھی سفر کر سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کام کا پریشر ہے تو وہ آپ کی ہیلتھ کو ذرا سا ڈاؤن کر رہا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ ان 2 تاریخوں میں آپ نے اس لوڈ کو بیلنس کرنا ہے, آپ نے خود سے اس کو مینیج کرنا ہے. اس کے بعد 2nd, 3rd اور 4th میں آپ ہمیں پھر ریلیکس نظر آتے ہیں, ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ریلیشن شپ ایریا میں, اپنی ازدواجی زندگی, اپنے کاروباری ریلیشنز ہو گئے. اس وقت شکر ہے ان تاریخوں میں آپ ہمیں پازیٹیو نظر آتے ہیں. 5th اور 6th یہ 2 تاریخیں جو ہیں تھوڑا سا فائنینشیل پریشر بڑھا رہی ہوں. یہاں پہ میں پھر 1 لائنر جملہ بولوں گی کہ جو بھی ایسے معاملات جن میں مالی معاملات سے ان کا واسطہ ہے, کسی کو قرض دینا ہے یا لینا ہے, یا قیمتی چیزوں کی اگر حفاظت کا معاملہ ہے, تو اس وقت میں آپ نے ذرا سا محتاط رہیں گے, کیونکہ جو ہے یہ 2 ڈیٹس کوئی غلط فیصلہ نہ کرا دیں. اور قیمتی چیزوں کی حفاظت ضرور کیجیے تاکہ کسی قسم کے بھی مالی نقصان سے بھی آپ کو نہ گزرنا پڑے. تو یہ 2 تاریخیں ہیں جن میں ذرا سا آپ محتاط رہیں گے, یا بڑے خرچے کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈال دیجیے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جی, ایک ستارہ 10th آف اکتوبر کو یہاں آیا کیپریکونینس, اور یہ ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس کو ذرا سا ڈی ٹریک کر سکتا تھا. اگلے ہفتے یہاں سے چلا جائے گا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اگلے ہفتے سے ٹھیک ہونا ہے, یا ابھی سے اپنی اسٹڈیز کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ یہ خواہ ایموشنل یا سینٹی کر سکتا ہے, پڑھائی سے فوکس کو ٹریک کر سکتا ہے, آپ کی ٹریولنگ میں ہچ ڈال سکتا ہے, آپ کی کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ اگر کوئی معاملات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں تو ان میں ڈیلیڈ ٹیکٹس اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ جب یہ جگہ چھوڑ دے گا تو انہی کاموں میں جو ستارہ اسپیڈ اپ ہو جائے گا. تو بس شکر ہے کہ اگر اب تک کوئی ایسا کام سٹک تھا جو کسی سرکاری ادارے میں تھا, کسی کورٹ کچہری میں تھا, کسی ایمبیسی میں سٹک تھے پیپرز, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے یہی ستارے ہمیں خبر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام بھی اللہ کے حکم سے ڈن ہونا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ستاروں کی جو گلیکسی ہے اس وقت کوئی دنیاوی ہوپس پوری کر سکتی ہے. کیپریکونینس جو ہے دوست آپ کے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں, لو لائف ایریا میں مزیدار کلک ہو سکتا ہے, بچوں کی طرف سے ریمارکیبل کو خوشی, کوئی دنیاوی طور پہ آپ سرخرو ہو سکتے ہیں. تو اللہ کرے دنیاوی ڈیزائرز جو جو آپ کی خواہشات ہوں, وہ ماں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور کہتے ہیں ان سے ان کی شان کے حساب سے مانگنا چاہیے. تو کیپریکونینز اس وقت تو دونوں جہان مانگ لیجئے, ایک جہان کا کیا کرنا ہے, دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو اس وقت رب تعالیٰ سے دونوں جہان مانگ لیجئے, آپ کے دونوں جہان میرا رب آسان کر دے گا انشاءاللہ. تو جو ہے یہاں پہ جو ہمیں اس کے علاوہ جو ہے ریلیشن شپ ایریا میں ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی ستارے کی موجودگی جو ہے پازیٹیو ہے. آپ اگر شہر بدلنا چاہتے ہیں, کوئی تبادلہ, کوئی پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں, کوشش میں لگے رہیے. اگر 3 to 4 منتھ کا ڈیلے آ رہا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ وہ ڈیلے ختم ہو جائے گا اور آپ کی جو کوشش ہے اس میں آپ سرخرو ہو جائیں گے. اسی لیے اپنے رشتوں کو اس وقت میں, اب اس کو نوٹ کر لیجئے گا کیپریکونینز, آپ کا ہاروسکوپ بہت لمبا ہو گیا, وہ رشتے جو سسرال کے ہیں, خاندانی ہیں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, آپ بہت کیئرفل ہو کے ڈیل کیجئے گا. اس وقت رشتوں کی خرابیاں جو ہیں آپ کو رشتوں سے ڈسکنیکٹ بھی کرا سکتی ہیں, یعنی بریک اپ جیسی تکلیف بھی آ سکتی ہے. تو اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی ایسی تکلیف سے نہ گزاریں. اسی طرح وہ کیپریکونینز جو لائم لائٹ میں ہیں, پولیٹیشنز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, زپ لگا کے بولیے یا سوچ سمجھ کے بولیے, تاکہ جو ہے کوئی ایسی بات سوچنا, کہتے ہیں نا 10 باری سوچ لیجئے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو میں کر کے پھنس نہ جاؤں, تو تاکہ آپ کسی قسم کی ایسی انوائنگ سچویشن سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں جس میں آپ کے پھنسنے کے خطرات جو ہیں وہ موجود ہوں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ کو اپنی امان میں رکھیں. تو یہ تھا جی کیپریکونینز کے ستاروں کا حال, بہت ہی لمبا ہو گیا.
अगला सितारा जोन सी का एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। उर्दू में मुश्किल है बताना, इंग्लिश में जिन लोगों के नाम एस से शुरू होते हैं और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो तो बिल्कुल ये सितारा आपकी मदद करेगा कि आपने अपने इस हफ़्ते में किधर जाना है और किधर से बचना है आपने। और डेट्स नोट कर लीजिए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 29 ऑफ जुलाई से हम इसे, कितने चलेगी मैं, 29 ऑफ अक्टूबर से हम इसे शुरू कर रहे हैं एक्वेरियंस और हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 6 ऑफ नवंबर पे। ठीक हो गया जी, 6 ऑफ नवंबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। 29 और 30 की जो 2 तारीखें हैं, शुक्र है घर के माहौल में तो पॉजिटिव हैं एक्वेरियंस। इस वक्त घर का माहौल शुक्र है अल्लाह का कि उसमें आपके लिए अमन की उसमें रोशनी नज़र आती है, घर वाले हैं या घर है, तो उस फ्रंट पे मुझे आपके लिए ज़रा सुकून की अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी नज़र आती है। 31 अक्टूबर एंड 1 ऑफ नवंबर अपने टाइम को पॉजिटिवली अपने चाहने वालों के साथ अपने रोमांस एरिया में एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ इस वक्त को स्पेंड कीजिए, बच्चों की कंपनी में रहिए। बहुत मैं कहती हूँ तरोताज़ा कर देती है बच्चों की जो कंपनी होती है, एंजॉय कीजिए उसको। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इन एरियाज़ में अच्छी ख़बरें हैं। फिर वो लोग जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हैं, स्पोर्ट्स में, उनके लिए भी यहाँ अच्छी ख़बरें हैं। 2, 3 एंड 4 नवंबर जो हैं ये थोड़ा सा जो है सुस्ती पैदा कर रही हैं या काम में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपका मूड ऑफ कर दे, किसी की रवैया आपको बग कर सकता है या वर्क लोड आपकी ऐसी तैसी ना फेरे जिसकी वजह से आप फिज़िकली भी अपने आप को डाउन फील करें। तो आपने इन तीनों दिनों को डिफ़ीट देनी है अपनी पॉजिटिविटी से, ये आपने बिल्कुल ये बेड़ा उठाना है। 5 और 6 को क्योंकि आप हमें अगले 2 दिनों में बेहतर नज़र आते हैं, तो क्यों अपने वो 3 दिन भी आप स्पॉइल करें किसी किस्म की भी सेंटिमेंट्स के हाथों, जबकि आने वाले दिनों में फिर अच्छी ख़बरें हैं। उसके अलावा एक्वेरियंस एक सितारा 10 ऑफ अक्टूबर से जो आया, इसने फाइनेंशियली जो है ना, ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मुट्ठी से रेत स्लिप होती है, फाइनेंसेस इस तरह आपके हाथ से जा रहे होंगे। तो इसने आपकी फ़ाइनेंशियल एरिया में ज़रा सा इसने ऐसी तैसी फेर सकता था, इसके इम्कानात मौजूद थे। तो आपके फ़ाइनेंशियल एरिया में जो है ना इसकी मौजूदगी थोड़ी सी वो अलार्मिंग थी। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान ना करे जो कि आपके माली मामलात आपको अब तंग करें। अगले हफ्ते ये यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। टिल देन आपने केयरफुली चलना है और उसके बाद शुक्र है कि अगले हफ्ते से ये पोजीशन आपकी जो है ना वो बदल चुकी होगी और ये निकल चुका होगा और माली मामलात की हैंडलिंग उसके आप फिर कैपेबल हो जाएंगे। तो जो चीज़ें आपको इस वक्त जिन्होंने परेशान किया उनका मुदावा अगले हफ्ते से होता नज़र आ रहा है। माली मामलात की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। इस वक्त एक सितारा जो है एक्वेरियन, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो कर सकता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो थोड़ी सी इसकी कहानी जो डिस्टर्ब थी, मैंने बार बार कह रही थी, हमारे वो एक्वेरियन जो स्टूडेंट्स हैं बहुत केयरफुल चलिए, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अड़चनें डाल सकता है। हमारे वो एक्वेरियन जो अपने जहन पे बहुत दबाव महसूस करेंगे, उनको फ़ाइट करना है। फिर वो एक्वेरियंस जो मैं कहूँगी कि कोई भी पराए फड्डे में ना पड़ें, हर चीज़ को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश करें, किसी लिटिगेशन के मामलात में ना पड़ें, क्योंकि 13 अक्टूबर तक तो ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे बोझ डाल सकता था टिल दी 13 ऑफ अक्टूबर। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी परवाज़ जो है और इसका जो सफ़र है वो आपके लिए बेहतर होता जा रहा है। दूसरा, इस वक्त ये जो गुड लक कर सकता है ना एक्वेरियंस, आपके कैरियर हाउस के अंदर जो है कोई बिग जंप आपको मिल सकती है, कोई इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, कोई आपके नाम की गूंज
بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی کاروباری اپرچونٹیز، جسے ہم اپرچونٹیز کہتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ آ سکتی ہیں، جس سے آپ کا کاروبار ماشاءاللہ آگے اس کی پازیٹیو گروتھ آپ آتے ہوئے وقت میں دیکھیں گے۔ اس وقت کے جو ستارے ہیں سپیڈ اپ ہو رہے ہیں آپ کے کاروباری معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ بس تحریری غلطیاں نہ ہوں، چاہے وہ ویزا ہو، چاہے وہ کوئی پیپر ورک ہو، چاہے وہ کورٹ میں پھنسا ہوا ہو یا کسی سرکاری دفتر میں پھنسا ہو، بس اس میں ذرا سا ہمیں آپ کو وارننگ دینی ہے۔ لیکن کاروبار میں ماشاءاللہ چیزیں جو ہیں سوشل ساکھ بہتر ہوگی، اس وقت میں لوگوں میں آپ کی ایک عزت اور ایک نام کی گونج بنے گی اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پہ بہتر ہے۔ باقی انشاءاللہ مالی معاملات میرے رب نے چاہا تو اگلے ہفتے سے یہ جو سلپ ہوئی جا رہا ہے یہ چیزیں اگلے ہفتے سے یہاں پہ انڈر کنٹرول انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو یہ تھا جی ہمارے ایکویرینس کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں زون سی کا آخری ستارہ پائسس یعنی کہ برج حوت، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں دال سے، انگلش میں ڈی سے جن کا نام شروع ہوتا ہو، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی یا اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 29 اکتوبر سے، ختم کریں گے اسے ہم 6 نومبر پہ۔ تو جی 29 سے لے کے 4 اکتوبر تک تو آپ فیملی فرنٹ پہ ہر طرح سے سیف ہیں۔ اگر ان پورے ہفتے میں پائسس کہیں سفر پہ جانا پڑتا ہے کسی بھی پرپس کے لیے، بالکل آپ سرخرو ہوں گے، بامراد ہوں گے۔ کوئی گھر کے مسئلے ریزالو کرنے، ہوم لینڈ سے ریلیٹڈ، رشتوں سے ریلیٹڈ، جس میں سبلنگز آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، سسرال یا خاندان آ جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت رب تعالیٰ کی ذات آپ کو سرخرو کر رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بچوں کے معاملات ہوں، رومانس ایریا ہو، اس میں بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آتی ہے۔ 5 اور 6 کی جو 2 ڈیٹس ہیں یہ تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کے لیے سلو ہو سکتی ہیں۔ 5 اور 6 کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ تھوڑا سا سلو ہو سکتی ہیں آپ کے ملازمت والے ایریا کے اندر، یا آپ کے جو معاملات ہیں جس میں آ گیا آپ کا جو ہے وہ جاب ہاؤس آ گیا، آپ کی ہیلتھ ایریا آ گیا۔ پائسز ان 2 دنوں میں بس آپ نے اپنا ذرا خیال رکھنا ہے، تاکہ اگر ورک لوڈ ہے تو اس کا اثر ہیلتھ پہ نہیں آنا چاہیے، اور اگر ہیلتھ وائز آپ ڈاؤن ہیں تو جاب کا لوڈ آپ کو مینج کرنا پڑے گا، چاہے آس پاس والوں کی مدد سے اس لوڈ کو مینج کریں۔ تو 5 اور 6 کی جو 2 تاریخیں ہیں نا پائسز، وہ آپ نے مینج کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ستارہ 10 اکتوبر کے بعد سے اب تک جو آپ کے معاملات کو آپ کو جذباتی کر رہا تھا، اپنے سوشل ریلیشنز میں ہینڈلنگ میں ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں، اپنے کاروباری جن کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان میں کبھی آپ کا دل تھوڑا ہرٹ ہو جاتا ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا چیزیں صحیح نہیں ہیں، اسی طرح اپنے جو ہے لائف پارٹنر پہ اگر کوئی ڈاؤٹس آ رہے تھے، انسیکیورٹی ہو رہی تھی، تو اگلے ہفتے سے اس ستارے کی یہاں سے ایگزٹ کے ساتھ ہی یہ معاملات بھی ایگزٹ لے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ پھر بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے ان سارے ایریاز کو لے کے جن کا بھی ہم نے آپ سے تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو ستاروں کی گلیکسی ہے نا پائسز، وہ نواز رہی ہے ہمارے پائسز اسٹوڈنٹس کو۔ اور اب آپ کو یاد آتا ہوگا کہ 2022 سے لے کے 18 جولائی تک میں صرف ڈراتی تھی اپنے پائسز اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ نے کامیابی چاہتے ہو تو اس وقت ٹکا کے محنت کریں، لیکن اب دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب یہی ٹائم ہے جو ان کی پڑھائی میں آسانیاں کر رہا ہے، ان کے من پر اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں حسب توقع، جو ہے اپنی یونیورسٹیز میں اچھے ایڈمیشن اچھی جگہوں پہ ہو سکتے ہیں، اس وقت کامیاب آپ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اگر کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے تھے اس میں نکلنے کی بھی خبر آپ کو ملتی ہے، یا اس وقت اگر آپ کے جو کام سٹک ہیں
جو بھی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام اگر کہیں سٹک ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں چیزیں سپیڈ اپ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت میں کہیں انٹرنیشنل ٹریول اگر کرنا ہے، اس میں ستارے کی پوزیشن آپ کے ساتھ ہے، آپ کی فیور میں ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ سیف ہے۔ اب جاتے جاتے وارننگ یہ دینی ہے کہ اپنے مالی معاملات میں آپ نے کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ کسی کو قرض دینا ہے اتنا ہی دیں جو قرض حسنہ سمجھ کے دے دیجئے۔ کوئی کسی پہ بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا، ورنہ وہ ثابت کر دے گا کہ آپ سچ مچ اندھے ہیں۔ اور جو ہے کہیں مطلب پیسوں کے معاملے میں رسک نہیں لینا۔ اسی طرح اپنی قیمتی چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، بہت دھیان رکھنا ہے، ان میں آپ نے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، جو کہ آپ کے معاملات ہیں اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ، جہاں پہ بھی آپ کے فائنینسز آتے ہیں۔ اگر کہیں نئی انویسٹمنٹس کرنی ہے تو چھان پھٹک کر کے پوری تسلی کر کے آپ نے جو ہے نئی انویسٹمنٹس پلانز کرنی ہے، تاکہ اگر یہ پیسے سٹک ہو گئے تو یاد رکھیے اگلے اکتوبر تک پھنس جائیں گے، اکتوبر 2024 تک پیسے سٹک ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا سمجھ کے چلیں گے۔ جس معاملے کے ساتھ نتھی ہو جائے کہ یہ مال سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا اس ہفتے کے 12 ستاروں کے حالات۔ اللہ کرے میری ہر اچھی خبر کے اوپر میرا رب کن فرما دے اور زمین پہ کن فیکون ہو جائے۔ اور اگر میں نے کوئی نیگیٹو بات کی ہے تو میرے پیارے 12 ستاروں کے لوگ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ کے اور المائٹی کے اور ان ستاروں کے درمیان میں آپ کی دعائیں اور دیے ہوئے صدقات اس طرح کام کر جائیں کہ جو ہے وہ آپ ستے خیرہ ہو جائیں، اور وہ جو ہے زمین پہ آ ہی نہ سکے نیگیٹو ریڈیشن جو ہے ستاروں کی، اور وہ آپ کی زندگیوں کو ہٹ ہی نہ کر سکے۔ اسی لیے دعا کی کرامات یا صدقات کی برکات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اوقات کو جانا، کیا ہے میرے پاس چند سانسیں، وہ بھی رب کی مرضی سے۔ تو ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پتہ نہیں یہ سانس جو آج اندر جا رہا ہے یہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں یہاں پہ ایک دن میں اپنے لیے نہیں سوچا، میں سچ بتاؤں، میں گئی سٹور پہ، تو وہاں پہ ایک آفر لگی ہوئی تھی کہ یہ جو گفٹ ہیمپر ہے نا، یہ اس کے ساتھ آپ کو 5000 کی شاپنگ کریں گے تو گفٹ ہیمپر ملے گا۔ اچھا، میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ میں نے چند چیزیں لینی ہیں تو 5000 میں کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں 5000 ہو جائے۔ تو میں نے 4-5 چیزیں رکھی، میں نے کہا یار یہ تو 5000 نہیں ہوگا، تو میری بہن کہتی بی بی 10 ہو گیا ہونا ہے۔ خیر میں نے نہیں مانی اس کی بات، میں نے چائے کی پتی بھی ڈال دی، 1-2 چیزیں اور ڈالی۔ آپ سوچئے، میں پھر بھی سوچ رہی ہوں کہ یہ 5 یا 6 ہو جائے گا اس وقت میں، اور جب میرا بل بنتا ہے تو وہ 11,500۔ آلدو کہ بہت بڑی رقم آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، لیکن وہ جو 1 منٹ میں میری کیفیت ہوئی کہ چلو میرے پاس ہے، میں دے سکتی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اس دن سچ مچ لگا کہ میں اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ بائی دی ایج میرا ہارٹ ویک ہو جائے گا۔ تو جو گھر آنے تک میری حالت تھی، جو میں نے جس طرح گاڑی چلائی ہے، مجھے ایک دم سویٹنگ اور اتنی پلپٹیشن کہ لگے دل اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں، وہ تو دائیں بائیں کود رہا ہے اس غم سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میں تو جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو مال کی مشکلات میں ہوتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ دکھی وہ چیز کرتی ہے، ایک صحت کا معاملہ سب سے پہلے، اس کے بعد مال کے معاملات۔ زندگیاں اتنی مشکل ہو گئی ہیں، تو اپنے آج کی خیر مانگیے، کل کا وہ مالک ہے، یاد رکھیے، اپنے آج کی خیر مانگا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ستے خیرہ ہوں۔ جاتے جاتے درخواست ہے آپ لوگوں سے، سبسکرائب کیجئے، اپنے پیاروں سے بھی سبسکرائب کرائیے۔ آپ کی سبسکرائب کرنے سے میرا مورال بڑھے گا، میرے دل کی دھڑکن پازیٹیو ہوتی جائے گی خوشی سے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا قبیلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میرا ریزولوشن ہے رب کی مخلوق کے ساتھ کہ اگر آپ نے یہ مجھے محدود سا علم دیا ہے تو میں نے اس سے آپ کی مخلوق کو گمراہ نہیں کرنا، تو مجھے اس کے نتیجے میں اتنا تو ڈیزرو کرتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کا پیار ملے۔ آپ لوگوں پہ ستے خیرہ ہوں۔
آپ پہ، آپ کے پیاروں پہ، اور مجھ ناچیز کو اور میرے اس لاؤنج کی رونق بھی آپ لوگ ہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات. زندگی نے دیا ساتھ، صحت نے دی جو ہے اجازت، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ہوگی ملاقات اچھی خبروں کے ساتھ. ہوپ فلی برا بولنا تو میرے لیے بھی بہت مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. ٹل دین سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. تھینک یو.